آپ موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں کہ جو سلف کی کتابوں کو نہیں پڑھتے اور نہ ہی وہ اہل بدعت کے شبہات اور ضلالات کا توڑ جانتے ہیں، وہ آسانی سے گمراہیوں میں اور اہل بدعت کی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ کہ کچھ فرقے ایسے ہیں جن کو مفوضہ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے اخوانیوں کے بھی پائے جاتے ہیں۔ حسن البنا وغیرہ نے تفویض کا طریقہ بنا، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، معنی کو بھی حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ بھی انکار ہے۔ تو معنی ایسا نہیں، اب کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں سمیع بلا سماع، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے سمیع ہے، اس کا نام ہے، علم مانتے ہیں سمیع، لیکن سنتا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تم مانتی نہیں، معنی کا انکار کرتے ہیں، تو معنی کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس کا سونپنا بھی صحیح نہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن اس کی ذات کے حساب سے ہے، کمال کے درجے کو پہنچا ہوا ہے، اس کی ساری صفت کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیے جو ہے یہاں تفویض سے مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ مخفی ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ مراد ہے یہاں پہ، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مصنف رحمہ اللہ نے بات کہی ہے کہ اس کتاب کو کسی بھی اہل قبلہ مسلمان سے نہ چھپاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی حیران انسان کو اس کی حیرانگی سے، کسی بدعتی کو اس کی بدعت سے، کسی گمراہ کو اس کی گمراہی سے نکال دے، اور وہ اس کی وجہ سے نجات پا جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ کی شدید حرص ہے تاکہ ان کی یہ کتاب زیادہ پھیل جائے۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے شرح السنہ، یعنی منہج کے نام پہ، عقیدے کے نام پہ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو آپ نے لکھا ہے، تو یہ گویا آپ چاہتے ہیں کہ یہ کتاب بڑے پیمانے پر پھیل جائے، اور جو گمراہی کا شکار ہیں، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہے صحیح راستے پر، سنت کی راہ پہ آ جائیں، اور جو صحیح عقیدہ ہے، توحید ہے، اس راہ پر وہ لوگ گامزن ہو جائیں، تاکہ انہیں بھی اس پر جو ہے اجر مل جائے، کیونکہ جو اچھی سنت کی بنیاد رکھتا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے، اور اس شخص کا بھی اجر ملتا ہے جو قیامت تک اس پہ عمل کرتے رہیں گے۔ ورنہ اگر اس کے علاوہ دوسری ایسی کتابیں ہیں جو اس کتاب کے مشمولات کو شامل ہیں، تو کافی ہے، اس کتاب کا نشر کرنا واجب نہیں ہے۔ دوسری کتابیں بھی اگر آدمی پھیلاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض کتابیں ایسی ہیں جو اس کتاب کے مضمون سے زیادہ کامل ہیں، یعنی اس کے اندر اور زیادہ چیزیں ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن احمد کی کتاب جو ہے السنہ، امام احمد کے لڑکے تھے یہ، انہوں نے بھی اسی طرح سے کتاب لکھی ہے، اس میں اور زیادہ وسیع باتیں ہیں۔ اسی طرح سے امام خلال کی کتاب ہے، اس کا بھی نام ہے کتاب السنہ۔ امام لالکائی کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اہم کتاب ہے۔ امام آجوری کی کتاب الشریعہ ہے، اور اس طرح کی دیگر کتابیں جن کے اندر اس کتاب کے مقابلے میں کہیں زیادہ عقیدے اور شریعت کے مسائل جو ہے موجود ہیں، اور اس کتاب کے مقابلے ان کے اندر زیادہ وسیع علم پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر ان میں سے کوئی بھی کتاب آدمی نشر کر دے تو کافی ہے، اور اگر ساری کتابوں کو نشر کر دے تو اور بہتر، پھیلا دے، تاکہ جو دین کی صحیح باتیں ہیں، عقیدے اور منہج کی باتیں ہیں، وہ لوگوں تک پہنچ جائیں۔ ورنہ ضروری نہیں کہ لوگ جو بھی لکھ دیں اسے نشر کیا جائے۔ ہاں، حق باتوں کو پھیلائے جن کا جاننا لوگوں پر ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعے ان کے عقائد اور اعمال درست ہو جائیں، اور یہ علماء پر ضروری ہے کہ وہ اس کی تبلیغ کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس طرح کی کتابیں جو کئی صدیوں کے بعد لکھی گئی ہیں ان کا نشر کرنا واجب ہے، کیونکہ اکثر لوگوں پر حق و باطل مشکوک رہتے ہیں۔ مگر جب ان کتابوں کے ذریعے کتاب اللہ، سنت رسول اور فہم سلف کی روشنی میں تمام شبہات کا ازالہ موجود ہوتا ہے، تو عام مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اور وہ بہت سے شر و فتن سے بچ جاتے ہیں۔